لاہور شہر کے اندر گھوم رہے ہیں، اور جو ہمیں ایک تاثر دیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، یا جو ہمارے سیاستدانوں اس شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ملک بھر میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں لاہور میں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، اور 30 سال سے زیادہ جو یہاں حکومت میں رہے ہیں وہ تو سونا کے سرکے بناتے ہیں، ان کا مسائل، ان کے جو مسئلے ہیں، ان کا جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، اور میرا خیال میں جتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید باقی پاکستان میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور اس شہر میں ایک سارے طبقات کی نمائندگی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ صرف ہمارا اشرافیہ کو، ایک اسمال پورشن ہمارا جو پاپولیشن ہے ان کا نمائندگی کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی میں فرق نہیں دیکھتی، ہم برابری کی اس سیاست میں یقین رکھتے ہیں، اور جو ہم نے ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جو 10 نکات پہ مبنی ہے وہ ہمارا منشور ہے اس الیکشن کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان 10 نکاتے پہ پورے اتریں گے تو ہم نہ صرف مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ صرف بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر سکیں گے، مگر اپنے عوام کے جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکیں گے۔ اور اس خواہش میں ہم چاہتے ہیں، اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں، آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو اور ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکیں۔ آرام سے ایک ایک کر کے آپ۔ ایک قرارداد پاس ہوئی ہے الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کے الیکشن کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس قرارداد؟ الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے، فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں، برائے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، OIC سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے، تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے، پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں، پھر ان کی مرضی جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی NA 127 کا دورہ بھی کیا ہے، لوگوں سے ملے بھی ہیں، اور آپ نے ایک سب سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی، اور اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ پیپلز پارٹی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے یا ابھی باقی مل گئی؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسپیشل کانٹیکس ہے، جب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہیں۔ آج کل کوئی سیاسی جماعت اعتراض کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نااہل کیے گئے ہیں، مگر 2013 کے الیکشنز میں اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس نااہل ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک بہت ہی پرانا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس ملک میں کیا جائے، مگر اس وقت میرا فوکس اپنا منشور پہ ہے، اپنے 10 پوائنٹس پہ ہیں، اور ہم لیول پلینگ فیلڈ کا یا دوسری چیزوں کا شکایتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم عوام پہ بھروسہ رکھتے ہیں، عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ دیں گے اور فیبری 8 پہ ہم جیتیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں اپنی جماعت کو پاپولر بنائیں گے اور کتنی نشستیں حاصل کریں گے؟
دیکھو میں پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں ہمارا جماعت کو بنایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی شہر لاہور کو چنا تھا جب وہ 1986 میں پاکستان واپس آ رہی تھی. اسی پنجاب میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا. اسی پنجاب میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی. اسی لاہور کے کوٹ لکھپت پہ میرے پارٹی کے قیادت میرے پارٹی کے کارکن کو گرفتار کیا گیا. اسی لاہور شہر کے کارکنوں نے اپنے آپ کو جلایا احتجاجاً جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا وہ جوڈیشل مرڈر کا سزا ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حق ہے کہ ہم لاہور پہ اپنا کلیم ڈالیں. ماضی میں عامرانہ قوتوں نے، جنرل ضیاء الحق نے، جنرل حمید گل نے اور مختلف غیر سیاسی لوگوں نے ہم پہ مختلف سیاسی جماعتیں مسلط کیے اور ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک قتل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبے سے آؤٹ کرنے کی کوشش تو کیا گیا. تو میرا مقصد یہ ہے لاہور سے لڑنے کے لیے تاکہ پورا پاکستان کو، پورا دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لاہور کو نہ صرف اون کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے. اور میں اب اپنا سیاسی سفر اگر شروع کر رہا ہوں تو اسی شہر سے شروع کر رہا ہوں. جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے وہ رشتہ جو اس صوبے کے عوام کے ساتھ تھے، اس شہر کے عوام کے ساتھ تھے، ہم وہ رشتہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں اور جوڑنا چاہتے ہیں. دیکھو جہاں تک 2008 سے لے کے 13 تک میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا اور میں اپنا پڑھائی حاصل کر رہا تھا، مگر جو حکومت اس وقت میں تھا، اگر آپ 2008 سے لے کے 2013 تک کا حکومت کا کارکردگی 2013 سے لے کے 2018 تک اور 2018 سے لے کے اب تک کا کارکردگی کو کمپیئر کریں، چاہے وہ معاشی پالیسیز ہو، چاہے وہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسیز ہو، چاہے وہ پسماندہ طبقے اقلیتوں کو نمائندگی حقوق دینے کی بات ہو، چاہے وہ صوبے کو اختیار دینے کی بات ہو، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دور کی حکومت نے کیا تھا. اگر پنجاب کو اپنے وسائل ملیں، اگر اس شہر میں شہباز شریف صاحب وہ اپنا کام کر سکیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کے مطابق ان کو وہ وسائل دیے جو تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں تھا. وہ وسائل دیے، وہ اختیار دیے جو ان کے پاس نہیں تھا. مگر افسوس میرا یہ ہے کہ جو پنجاب کا غریب ہے، جو پنجاب کا عام آدمی ہے، جو لاہور کا محنت کش ہے، جو قصور کا کسان ہے، جو اس صوبے کے نوجوان، جو اس صوبے کے طالب علم ہیں، ان کا نمائندگی نہیں کیا گیا. ہمارا اشرافیہ کا نمائندگی کیا گیا، ہمارا انڈسٹریز کا نمائندگی کیا گیا، ہمارا کاروباری طبقہ کا نمائندگی کیا گیا ہوگا، مگر اس شہر کے عوام کی نمائندگی پچھلی 3 حکومتوں نے جو اس صوبے میں موجود تھے ان کو نمائندگی نہیں کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ مسن عوام کی نمائندگی کریں اور میرا حق ہے کہ میں یہ سیاسی لڑائی لڑے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سیاسی جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا ہے کہ ہم اپنا منشور پہ عمل درآمد کرتے ہیں. دوسرے سیاسی جماعتیں الیکشنز میں وعدے کرتے ہیں اور حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں، مگر 2007 میں ہم نے ایک شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک منشور دیا اور ہم نے اس منشور پہ عمل درآمد کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو. یہ تمام جو ہمارے وعدے تھے اس منشور کے مطابق، ایون though we didn't have a majority، ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں.
मैंने जो वादे सूबे सिंध में किए हैं, चाहे वो सेहत के शोबे के हवाले से हो या हाल ही में जब हमारे सैलाब हुआ था, जो मैंने वहाँ सलामतीन मुतासरीन से वादे किए थे, वो अब वादे पूरे होते जा रहे हैं। हमने जो 10 नकाती एजेंडा दिया है, जिसमें हमने किसानों से वादा किया है, मजदूरों से वादा किया है, नौजवानों से वादा किया है, शहरियों से उनकी तनख्वाह में इजाफा से लेके उनके 300 यूनिट बिजली का वादा किया है। इस वादे के पीछे हमारा प्लान भी मौजूद है, हमारा फाइनेंसिंग भी मौजूद है। और आपने जो उससे पहले सवाल किया कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आना, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आके इस 10 नुकाती जो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद होगा तो ज़रूर पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। हम सिर्फ हुकूमत अपने लिए नहीं, अपने लिए इख्तियार हासिल करने के लिए नहीं। अगर आप हमें दूसरे सियासी जमातों से कंपेयर करें तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। आप सेनेट वालों से पूछे सेनेट के इजलास के बारे में। मैंने ना 8 फरवरी का कहा था ना पत्थर का लकीर। ये दोनों बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काइस फैज़ ईसा ने कहा है, और मैं उन पर ना सिर्फ भरोसा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो अपना ऑर्डर पर अमल दरामद करेगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया सर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाती मफादात के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मैं अवामी मफाद के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। माजी में यहाँ मुख्तलिफ जमातें मुसल्लत की गई, पीपल्स पार्टी को दूर रखा गया। अब उन्होंने कहा कि लाहौर में भी हम मैदान मारेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट अक़वाम मुत्तहिदा OIC से करारदाद पास कर दें।